السلام علیکم۔ نالج پیڈیا کی دلچسپ اور معلوماتی دنیا میں خوش آمدید۔ ایک مرتبہ دو شخص کھانا کھا رہے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں۔ دونوں جب کھانا کھانے لگے تو اتنے میں تیسرا آدمی بھی آ گیا۔ اس نے سلام کیا تو انہوں نے اس کو بھی بیٹھنے کا کہا، چنانچہ وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ جب 8 روٹیاں کھا کر سب فارغ ہو گئے تو اس آدمی نے 8 درہم اپنے حصے کی روٹیوں کی قیمت دے دی اور آگے بڑھ گیا۔ جس شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے سیدھا حساب یہ کیا کہ اپنی 5 روٹیوں کی قیمت 5 درہم لی اور دوسرے کو ان کی 3 روٹیوں کی قیمت 3 درہم دینے چاہے، مگر وہ شخص اس پر راضی نہ ہوا اور آدھی قیمت کا مطالبہ کرنے لگا۔ جب دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بڑھنے لگا تو معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے دونوں نے جب اپنا معاملہ پیش کیا تو آپ نے اس شخص جو کہ نصف قیمت کا مطالبہ کر رہا تھا یہ فرمایا کہ جو فیصلہ تمہارا رفیق کر رہا ہے اسے قبول کر لو، اسی میں تمہارا زیادہ نفع ہے۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ اے شیر خدا، جو فیصلہ حق کے ساتھ ہو جائے مجھے منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حق تو یہ ہے کہ تم کو صرف 1 درہم اور تمہارے رفیق کو 7 درہم ملنے چاہیے۔ اس عجیب فیصلے سے وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے علی، مجھے ذرا وضاحت سے سمجھائیے تاکہ میں اس فیصلے کو قبول کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم 3 آدمی تھے، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے رفیق کی 5 روٹیاں، تم دونوں نے برابر کھائیں اور ایک تیسرے آدمی کو بھی برابر حصہ دیا۔ تمہاری 3 روٹیوں کے حصے 3 جگہ کیے تو 9 ٹکڑے ہوئے۔ تم اپنے 9 ٹکڑوں اور اپنے رفیق کے 15 ٹکڑوں کو جمع کرو تو 24 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تینوں میں سے ہر ایک نے برابر ٹکڑے کھائے تو فی کس 8 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تم نے اپنے 9 میں سے 8 خود کھائے اور ایک تیسرے مسافر کو دیا، جبکہ تمہارے رفیق نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور 7 تیسرے مسافر کو دیے۔ اس لیے 8 درہم میں سے 1 درہم کے تم مستحق ہو اور 7 کا تمہارا رفیق مستحق ہے۔ یہ تفصیل سن کر وہ آدمی مسکرایا اور کہنے لگا، میں سمجھ گیا اور میں آپ کے فیصلے سے خوش ہوا۔ جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ بستر موت پر لیٹ گئے تو ایک دن آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اے میرے بیٹے، مجھ سے 4 مزید باتیں سیکھ لو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان، پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، سب سے بڑا فکر حماقت ہے، سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے اور سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ یہ سن کر آپ کے صاحبزادے نے فرمایا کہ اے ابا جان، دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، احمق آدمی کی صحبت سے بچتے رہنا، کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا، اور جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا، اور بخیل آدمی سے بھی بچنا، کیونکہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا کہ وہ تیرا حاجت مند ہوگا، اور وہ تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا، اور برے آدمی کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے عوض بیچ دے گا۔ ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹتے جا رہے ہیں اور وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے اور امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کی خوب سرزنش فرمائی۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فرمانے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا۔
تم جاؤ اور ان کو میرے پاس بھیجو۔ جب حضرت علی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، کہ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ بے قصور ہیں۔ ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک کہ باہوش نہ ہو جائے، یعنی بے ہوشی کی حالت میں گناہ کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہ ارشاد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کا دورہ پڑتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوانے پن کا دورہ پڑا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے، کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔